اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اللہ کے لیے ہے، اس نے سکھلایا اور الہام کیا، بصیرت بخشی اور سمجھایا، اور سب سے سیدھے راستے کی ہدایت کی، اور اس نے جو بھرپور نوازش کی اور انعام کیا اس پر اس کا شکر ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسے شخص کی گواہی جس نے اس پر ایمان رکھا اور اس کے آگے خود سپردگی اختیار کی. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول، چنیدہ نبی اور معزز ترین پسندیدہ رسول ہیں. درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، قوموں کے سردار، آپ کے اصحاب، آپ کے آل و اصحاب پر، تابعین پر، اور جس نے ان کی درست طریقے سے پیروی کی ان پر، اور سلامتی ہو. اما بعد، لوگوں، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں. اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، ان کے قریب رہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں، ان سے گفتگو کریں جو آپ کا احترام کرتے ہوں، ان سے مشورہ کریں جو آپ سے محبت کرتے ہوں، عقل مندوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کو دوست بنائیں، دلوں کو جوڑیں، جذبات کا لحاظ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، لوگوں سے اچھی باتیں کہیں. دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، عنقریب آپ رخصت ہوں گے اور صرف نام و نشان باقی رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے. مسلمانوں، پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی شکل بنائی، ایمان سے اسے مزین و منور کیا، عقل سے عزت بخشی اور اسے ہدایت دی اور بصیرت عطا کی. عقل ہی مکلف بنائے جانے کا محور ہے، اس کے نہ ہونے سے احکام اٹھا لیے جاتے ہیں. عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ عقل آدمی کو شہوتوں میں پڑنے اور مکروہ اور مضر چیزوں کے کرنے سے روکتی ہے. اللہ کے بندو، عقل انسان کے انسانیت کی بنیاد، اس کی فطرت کو سیدھا رکھنے والی اور اس کے مکلف ہونے کا محور ہے. اسی سے انسان سوچتا ہے، ادراک کرتا ہے. شریعت کا خطاب اور احکام عقل سے ہی منسلک ہے، اور جس کی عقل زائل ہو جائے اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر عقل خریدی جا سکتی تو لوگ اس کی قیمت ایک دوسرے سے بڑھ کر دیتے. تعجب ہے اس پر جو اپنے مال سے ایسی چیز خریدتا ہے جو اس کے عقل کو بگاڑتی ہے. مسلمانوں، اگر بات ایسی ہی ہے تو منشیات ان چیزوں میں سے ہے جو اسلام کے مقاصد کے ستونوں کو ڈھاتی ہے، اس کی عمارت کو ہلاتی ہے اور اس کے ڈھانچے کو پارا پارا کرتی ہے. اور اس میں سبھی منشیات اور نشہ آور اشیاء شامل ہیں جنہیں پیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، ناک سے اندر لیا جاتا ہے یا جن کا انجیکشن لیا جاتا ہے، چاہے وہ سائل مادہ ہو یا جامد، گولی ہو یا سفوف یا گیس. دارقطنی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے شراب کو اس کے نام کی وجہ سے حرام نہیں کیا، اسے اس کے انجام کی وجہ سے حرام کیا ہے. تو ہر پینے والی چیز جس کا انجام شراب کے انجام کی مانند ہو وہ شراب کی مانند حرام ہے. اور ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپے اور اسے چھپائے وہ شراب ہے، اور ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے. پتا چلا کہ منشیات کی تمام قسمیں شراب کے اندر اس کی دلالت میں شامل ہیں. صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. اور متفق علیہ حدیث ہے، ہر شراب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے. اسی وجہ سے فقہاء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ منشیات اور ان کی کھیتی، ان کا بنانا اور انہیں استعمال کرنا سب حرام ہیں، چاہے کہ ان کی اسمگلنگ اور فروغ
اللہ کی پناہ. بلکہ ابن عابد رحمہ اللہ نے اپنے حاشیہ میں فرمایا جس نے حشیش کو حلال کہا وہ زندیق بدعتی ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ یعنی حشیش شراب سے بھی زیادہ خبیث ہے اس حیثیت سے کہ یہ عقل اور مزاج کو بگاڑتا ہے. ایک دنیا ہے اس کے اندر داخل ہونے والا گم ہو جاتا ہے اور اس سے نکلنے والا دوبارہ جنم لینے والا ہوتا ہے. منشیات برائی کی جڑ، نقصان کا مرکز، بگاڑ کا مخزن، مصائب کی جگہ اور برائی کی کمین گاہ ہے. منشیات ہر بلا ان سے چھوٹی ہے. یہ وقت کی آفت اور زمانے کی مصیبت ہے. یہ پیٹھ کو توڑنے والی، عقل کو ختم کرنے والی اور جانوں کو ہلاک کرنے والی ہیں. یہ ہر بلا کی جڑ، ہر برائی کی بنیاد، ہر شر کی کنجی اور گندا شیطانی عمل ہے. یہ عداوت و دشمنی میں ڈالتی ہے. اللہ کے ذکر، نماز اور دین و دنیا کے ہر نیک عمل سے روکتی ہیں. یہ حیا کو پارا پارا کرتی، غیرت کو بجھاتی اور مروت کو ختم کرتی ہیں. یہ سست رفتار خودکشی ہے. ان سے انسانیت کو صرف برائی، فحاشی اور عداوت ملتی ہے. ان سے کتنی عمریں کم ہوئی ہیں، کتنے مال ضائع ہوئے ہیں، کتنے گھر تباہ ہوئے ہیں، کتنے خاندان اجڑے ہیں، کتنی آرزویں گم ہوئی ہیں اور کتنے خواب ضائع ہوئے ہیں. ان سے کتنی آبروریزی، خودکشی، چوری، ڈکیتی، رشوت اور سرکشی وقوع پذیر ہوئی ہیں. بھائیوں، گھروں میں کتنی غم آگی خبریں ہیں، سینوں میں کتنے چھپے ہوئے راز ہیں. یہ دیکھیے، یہ عنفوان شباب میں قدم رکھنے والا جوان ہے، اپنے رب کا فرما بردار ہے، والدین کا سپوت ہے، راست اخلاق کا مالک ہے، پڑھائی لکھائی میں فائق ہے، امید اور منصوبہ سے بھری اچھی زندگی جی رہا ہے کہ یکایک کسی صبح و شام کے درمیان برے ساتھیوں اور گناہوں کے دوستوں کے جال میں پھنس جاتا ہے. جو پھاڑ کھانے والے بھیڑیے ہیں، دھوکہ دینے والے، وہم میں مبتلا کرنے والے ہیں، اور یوں اس کے انجام کا آغاز ہو جاتا ہے. خوبصورت زندگی پرچھائی میں بدل جاتی ہے، چراغ کی روشنی بجھ جاتی ہے. طاعت فسق و فجور، فرما برداری نافرمانی اور اخلاق تمرد و سرکشی میں بدل جاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ مسکین دوشیزہ ہے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، پریوار اور اہل خانہ کی امید، صورت و سیرت میں خوبصورت ترین لڑکیوں میں شمار کی جاتی ہے. حاسد عورتیں اس سے قریب ہوئیں، گمراہ اور گمراہ کرنے والی عورتوں نے اسے اپنے گھیرے میں لیا اور یہ غریب ان کے جال میں پھنس گئی. ہر دھوکہ باز جھوٹے کے ہاتھ میں کھلونا بن گئی. اس کا مسکین ولی نہیں جانتا کہ اسے ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا مٹی میں دبا دے. اور ایک دوسری شکل ہے جو اس سے بھی سخت اور تکلیف دہ ہے. یہ خوش و خرم پریوار کا گارجین ہے، مال اور بچے فرحت و بشاشت کے ساتھ اپنے باپ کا استقبال کرتے ہیں. ماں اور بچے فرحت و بشاشت کے ساتھ اپنے باپ کا استقبال کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے لوٹا ہے. وہ اس کی گرم گود میں جا پڑتے ہیں، اس کے محبت بھرے سائے تلے محفوظ ہو جاتے ہیں کہ یکایک کسی صبح و شام کے درمیان وہ پھاڑ کھانے والا جانور اور کاٹ کھانے والا وحشی درندہ بن جاتا ہے. ان کے پاس اس چہرے کے ساتھ آتا ہے جس چہرے کے ساتھ گیا نہیں تھا. گھر میں خوف کا بسیرا ہو جاتا ہے، تاریکی آنگن میں پھیل جاتی ہے، بچے خوف میں جیتے ہیں. خوبصورت زندگی بدمزگی، بدبختی اور تاریکی میں بدل جاتی ہے. یہ ان مہلک منشیات کی بعض صورتیں اور احوال ہیں، ایسی شکلیں ہیں کہ جن کے ہول سے پہاڑ گر جائیں. مسلمانوں، ان غلاظتوں میں ملوث آدمی نہ درست فکر کا مالک ہوتا ہے اور نہ حسن اختیار پر اسے قدرت حاصل ہوتی ہے.
موت کے سوداگروں کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہوتا ہے جو قربان ہونے والوں کے خون سے رنگین اور ان میں لت پت مال کماتے ہیں۔ یہ ملوث آدمی اپنی جان، پڑھائی، نوکری، مال، نیک نامی، صحت اور پریوار سب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ علیحدگی، بیکاری، سستی، الجھن اور بے چینی کی زندگی جیتا ہے۔ اس کی زندگی گمنامی، سرکشی، اکتاہٹ، خوف، ہول اور بے ہمتی سے عبارت ہوتی ہے۔ بدنی، نفسیاتی، سماجی، معاشی اور ماحولیاتی نقصانات لاحق ہوتے ہیں۔ اس میں ملوث آدمی بیمار ہے جس کا علاج ضروری ہے، نہ کہ ایسا مجرم جسے سزا دینا ضروری ہو۔ بھائیو، علاج کے اہم ترین ذرائع میں سے دین اور اخلاقی اقدار کو مضبوط تھامنا، اللہ کے حکم پر استقامت برتنا، اس کی شریعت کی پابندی کرنا، اللہ کے فرض کردہ احکام کو ادا کرنا اور اس کے حرام کردہ اشیاء سے بچنا ہے۔ اور جب دینی جذبہ کمزور پڑ جائے تو منحرف افکار اور فاسد اقدار کا قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، انشاءاللہ خاندان بچوں کی صحیح تربیت سے سماجی آفتوں سے بچاؤ ہے جن سے ان کے بچے اپنی زندگی میں گھر کے باہر نمرد آزما ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے خاندان ہی اس خطرے کو دفع کرتا ہے جو ان کے بچوں کی زندگی کو لاحق ہوتے ہیں۔ خاندان کے گارجین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیدار ہو، نظر رکھے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنی اولاد کی نگرانی میں چست ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ان کی نگہبانی کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے، ان کے ساتھ جینے کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے، ان سے گفتگو کرنے کے لیے، ان کی پریشانیوں اور ہر وہ چیز جو انہیں فکر مند کرتی ہے ان کا سامنا کرنے کے لیے کافی وقت لگائے۔ جہاں تک ہو سکے بچوں کے بیچ محبت اور احترام کو فروغ دینا اور تشدد اور جسمانی ایذا سے بچنا ضروری ہے۔ تشدد اور سختی اور گھر کے باہر رات گزارنے سے گریز ضروری ہے۔ ان کے دوستوں، ہم نشینوں اور ساتھیوں پر نظر رکھنا ضروری ہے اور برے ساتھیوں سے انہیں بچانا ضروری ہے کہ برا ساتھی ہی بیماری کا گھر ہے۔ مسلمانوں، اسی طرح خاندان کی مدد معاشی و سماجی حالات کو ہموار کرنے میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس کی معیشت کو بہتر کرنا ضروری ہے تاکہ درست اخلاقی بنیادوں پر اس کی تربیت ہو سکے، کریمانہ زندگی مہیا ہو سکے اور وہ بچے اللہ کے حکم سے ان مہلک بیماریوں میں پڑنے سے بچ سکیں۔ بھائیو، علاج اور بیداری میں حصہ داری نبھانا تمام کی ذمہ داری ہے۔ مخصوص اداروں کا اپنا کردار اور ذمہ داری ہے۔ اللہ ان کی مدد کرے اور انہیں درست کرے۔ اسکول اور مسجدوں میں اہل علم، اصحاب قلم، رائے، حقوق، معیشت، صحت اور ورزش، تہذیب کی محفلیں، ہر قسم کی پیشہ ورانہ جمعیتیں، چاہے وہ مردانہ ہوں یا زنانہ، ذرائع ابلاغ اور تہذیب کے ادارے، سوشل میڈیا، رفاہی ادارے، اپنے دین، ملک اور پریوار سے محبت کرنے والا ہر غیور فرد، ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگرانی کریں، اطلاع دیں اور علاج کریں۔ اسی طرح معاشی اور سماجی پریشانیوں کے حل کی فکر، عمل کرنے کے مواقع مہیا کرنا اور بیکاری و بے روزگاری کے مسئلے پر غور کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پاسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آ جاؤ۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے اور اس کی جناب میں توبہ کیجئے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی رحمت گناہ گاروں کے گناہوں کو وسیع ہے، اس کی نعمتوں کو گننے سے گننے والے عاجز ہیں، اس کی بردباری عظیم ہے اس لیے اس نے پردہ رکھا،
اس نے بخششیں کی تو خوب نوازا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے توبہ سے بڑے گناہوں کو بخشا اور ندامت سے دلوں کی لغزشیں مٹائیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول مخلوقات کے سردار ہیں۔ درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر، آپ کی معزز سردار آل پر، نشان راہ صحابہ پر، تابعین پر، اور جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر، اور سدا بہت زیادہ مزید سلامتی ہو۔ اما بعد، مسلمانوں، معاشرے کو ان آفتوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا اور ان کے خطرات سے لوگوں کو ڈرانا تمام کی ذمہ داری ہے۔ جو اعداد و شمار بیان کیے جا رہے ہیں وہ خوفناک ہیں۔ اسمگلنگ اور فروخت کے راستوں کے خوف سے بچے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ ذمہ داری بڑی ہے۔ فرد، خاندان، معاشرہ اور ملک کی ذمہ داری عظیم ہے۔ لوگوں، ذمہ دار اداروں کے ساتھ سب مل کر مکمل تعاون کیجیے، کیونکہ فائدہ سب کا ہے اور نقصان بھی سب کا ہے۔ ہمارا ملک سیکورٹی، سماج اور صحت کی تمام سطحوں پر اس آفت کے خلاف وسیع زبردست جنگ لڑ رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ سماج کے تمام عناصر کو اس میں شریک کیا جائے۔ ملک پوری سنجیدگی اور محنت سے کام کر رہا ہے اور اس تباہ کن آفت کے خطرات کے خلاف بچاؤ، تربیت اور بیداری پر مشتمل اقدامات کر رہا ہے۔ اسی طرح اس میں مبتلا لوگوں اور ان کے خاندان کو نفسیاتی اور سماجی مدد دے رہا ہے۔ اس آفت کے مقابلے میں سیکورٹی کے ہمارے جوان کی صلاحیتیں اور منشیات کے مقابلہ کے نادر آلات اور دوسرے مخصوص اداروں کے ساتھیوں کے ساتھ ان کی زبردست کوششیں ہر قسم اور ہر شکل کی منشیات کے اسمگلرز اور ان کے فروغ دینے والوں کے راستے کو ناکام کر کے بڑی حصولیابیاں ریکارڈ کر رہی ہیں اور بڑے بہادرانہ کارنامے رقم کر رہی ہیں۔ ان بابرکت اداروں کی، ان کی قیادتوں اور افراد کے ساتھ ملک کے مختلف خطوں میں حیرت انگیز اعداد و شمار ہیں جو چوطرفہ ہیں، جن کی سرحدیں خشکی، بحری اور ہوائی سطح پر کھلی ہوئی ہیں۔ ان باتوں کے بعد اللہ آپ پر رحم کرے۔ منشیات کا مقابلہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ یہ عوامی صفائی کی جنگ ہے، اس لیے اس دشمن کے خلاف ملک کے تمام اداروں کے ساتھ مکمل تعاون ضروری ہے۔ یہ باتیں نہیں اور درود و سلام بھیجو، ہدیہ کی ہوئی رحمت اور تحفہ دی گئی نعمت تم اپنے نبی محمد رسول اللہ پر کہ اس کا حکم تمہیں تمہارے رب نے اپنے محکم تنزیل میں دیا ہے۔ اس نے کریمانہ بات کہی ہے اور اپنی وہ بات میں سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد مصطفیٰ نبی مجتبیٰ پر، آپ کی طیب و طاہر آل پر، مومنوں کی مائیں ان کی بیویوں پر، اور اللہ تو راضی ہو جا ان کے چاروں ہدایت یافتہ خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ سے، تابعین سے، اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے، اور اپنے عفو و کرم اور احسان و سخاوت سے ہم سے بھی، اے اکرم المکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور مشرکین کو رسوا کر، سرکشوں، ملحدوں اور بقیہ دین و ملت کے تمام دشمنوں کو ناکام و نامراد کر۔ اے اللہ، ہمیں اپنے وطنوں میں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ہماری سربراہی انہیں بخش جو تجھ سے خوف کھائیں، تیرا تقوی اختیار کریں اور تیری خوشنودی کی پیروی کریں۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ہمارے سربراہ اور حکمران کو اپنی توفیق سے توفیق یاب کر، تو اپنی اطاعت سے انہیں معزز کر، ان کے ذریعے اپنے کلمہ کو بلند کر، انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث نصرت بنا، انہیں ان کے ولی عہد اور ان کے اخوان و اعوان کو اس کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہو، اور انہیں بھلائی اور تقویٰ کی راہ پر چلا۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا اور حق و ہدایت پر انہیں متحد کر دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ، مسجد اقصیٰ کو قابضوں اور غاصبوں سے آزاد کر۔ اے اللہ، اس گھر کی شان بلند کر، اس کا مقام اونچا کر، اس کی عمارت مضبوط کر، اس کے ستونوں کو ثابت کر۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ،
اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما. اللہ ان کی رائے درست کر, ان کے نشانے صحیح کر, ان کی کمر کس دے, ان کے عزائم مضبوط کر, ان کے پاؤں جما دے, ان کو دل جمی عطا کر, ان پر سرکشی کرنے والوں پر ان کی مدد کر. اللہ تو اپنی خاص تائید سے ان کی تائید کر, اپنی رخصت سے ان کی مدد کر, ان کے آگے اور ان پیچھے سے, ان کے دائیں اور بائیں سے اور ان کے اوپر سے ان کی حفاظت فرما. اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ وہ اپنے نیچے سے قتل کیے جائیں. اللہ ان کے شہیدوں پر رحم کر, ان کے زخمیوں کو شفا دے. اللہ ان کے اہل و عیال اور ذریت کی حفاظت فرما. اللہ تو ہی دعا کا سننے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.